بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید یازدمی موضوع اور میں مرچی موضوع کے ہستے ہما مردمانی بابتائیں کہ غیر اللہ واسطہ ذبح کنند. غیر اللہ چی مراد اجدان محترم ہر چیزی بھی خبری بھی درچ کی بھی داری بھی ڈھوکی بھی بتی بھی، لیکن اصل مقصد ہمیشہ اجدان محترم غیر اللہ واسطہ ذبح کنند. وہمی وڑا اللہ تبارک و تعالی وتی قرآن پاک تھا ارشاد فرمائنیت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللہ تبارک و تعالی سورة الانعام تہا. عزیزان محترم، سورة الانعام یک عظیم صورت اور ای صورت کے ہستے چا مکی صورتائیں بمانا کہ ای صورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا چا ہجرتا چی 75 نازل کنک بیتا اور ای صورت کے ہستے مکہ نازل کنک بیتا. اور ای صورت اصل مقصد کے ہستے عزیزان محترم پورا توحید بابتائیں اور ای صورت تہا اللہ تبارک و تعالی شرک ہم بیان کو تک. اور اللہ تبارک و تعالی ای صورت آخری حصہ ذکر کو تک امی آیت کے معنی ونتا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشگائیں کہ قل بمانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگوش کیا بگو پورے دنیا مردمہ بگو چی بگوش ہے ان صلاتی بنے کہ منی نماز قل ان صلاتی و نسکی. اور نسک اجزان محترم چیا گشگ بھی نسک ہر یک قربانی تو اللہ واسطہ خالصاً قربانیاں ذبح کنے قربانیاں کشے آیا نسک گشگ بھی. تو اشتہا چیچی داخل بھی عزیزان محترم، اشتہا جو عقیقہ ہستے یہ ہم داخل بھی، جو قربانی کے ہستے مزنی عید قربانی یہ ہم داخل کنک بھی، اور عام صدقہ خیرات کے ہستا یا کہ قربانی کنت اللہ واسطہ اللہ نامہ خیرات کنت یہ ہم اشتہا داخل بند. اور حاجی کے کایاں وحدے بیت اللہ حج کنگے واسطہ آئینی قربانی نامت حدی جو حدی التمتع والقرانت یہ ہم داخل اشتہا. بہرحال اسے جو اصل معنی ہر یک قربانی تو خالصاً اللہ واسطہ ذبح کنے ہر وڑے قربانی بھی ہمیں اصناف کے منی ذکر کو تھا اشیاء عزیزان محترم نسک گشک بھی. تو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ گشگائیں کہ تو بگوش مردمانہ کہ منی نماز و منی ای قربانی جو نسک ہستے و محیایا و مماتی اور ہمیں زندگیہ کے نیمہ گوازی نگایا ہر یک عبادت من زندگی تہا کنا و مماتی اور ہمیں بمانا کہ منی زندگی اور منی موت کے ہستے اللہ واسطے موت عزیزان محترم مراد چیئے کہ بمانا منی زندگی توحید سرائند ہر عمل ایک مکنا اللہ تبارک و تعالی واسطہ اور ماں میرے ہم توحید سرا اور منی موت کے ہستے ہم توحید سرائند. مانا میں زندگی اور موت کے ہستے دوئیں توحید سرائند ماں زندگی بھی ہم توحید سرا اور میرے ہم توحید سرا. ادرو کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو تا نی پدندہ ارشاد فرمائی تھی ایک کئی واسطہ خالصاً کئی واسطہ نماز و قربانی و زندگی اور موت جو توحید سرا انسان گوازینیت ای کئی سرائنت للہ رب العالمین خالصاً اللہ واسطائنت. اور ای اعمال انتہا اللہ تبارک و تعالی کو کسا انسان شریک نکنت. پتہ دیما اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنت لا شریک لہ اللہ تبارک و تعالی کو کس شریک نینت ہر وڑے عبادت انسان کے کنتے ہیں خالص اللہ واسطہ بھی. پتہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں لا شریک لہ مانا کہ بگوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا مردمان بگوش کہ ہر یک عبادتی کے انسان کنت انچو نی گوستگتا ای آیت تہا امی ذکر بھی تکن لیکن عام کے ہستے بمانا عام ہر یک عبادت انسان کنتے خالص اللہ واسطہ بھی لا شریک لہ مانا کہ اللہ گوما کسا شریک مکنت ہر وڑے عبادتی بھی خالص اللہ واسطہ بھی. پترند اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں وبذالک امرت بنا کہ بگوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ ایک ہستا منا اللہ تبارک و تعالی حکم داتگن انچو کہ مزانی عزیز محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ پہ جہاں وحی آدرو اللہ نے مگیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پتہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنی کہ تو بگوش وانا اول المسلمین میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشی وانا اول المسلمین اسی معنی ہمیشہ عزیز محترم کہ من کے ہستے چھا امی امت آیا اسی معنی نہیں کہ میں اولی مسلمان مانا نہ چی واسطہ پرچہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پیسر تیر نبی بیتگاں و پیغمبر بیتگاں و رسول بیتگاں درو مسلمان بیتگاں الحمدللہ و درستانی عبادت اور قربانی و درست انواع اور ہر قسم عبادت کے بیتگاں درو اللہ واسطہ بیتگاں خالص اللہ واسطہ. لیکن وانا اول المسلمین چی مراد ہمیشہ کہ من کے ہستا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ امی امت آیا. اور ہم یہ آیت چیز زیرک بھی عزیزان محترم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارچ یک حکم کے ہستے رب العالمین نیمگا کے نازل بیت یا کہ نہ رب العالمین یک حکم دنت
تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولی شخص کیا یہ نافذ کنو کہ علیہ الصلاۃ والسلام اور لیٹ نہ کنت علیہ الصلاۃ والسلام ای امر نافذ کنک واسطہ وہ ہمیں وڑا مسلمان بھی باید ہنچو بھی انگر تر ایک سنت تو زانت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حکم تو زانت قرآن تہا تو باید کو تو ایسرا ڈائریکٹ عمل بکنے بشرطے کہ آ حکم و حدیث کے استے ثابت بھی عزیزان محترم ای آیت چ زانک بیت کہ انسان ہر وڑے قربانی کے کنت خالص اللہ واسطہ بھی وہ ہمیں وڑا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنی سورۃ الکوثر تہا فصلی لربک وانحر اللہ تبارک و تعالی حکم دے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتی نماز اور قربانی کے ہستا خالص اللہ واسطہ ببند اور علماء کرام گوشا وحدی کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر کے ہستے عطا فرمائیں اور نہر کوثر کے ہستے یک جنت ایک نہری انچو کہ ما شما جانے نہر الکوثر نامن تھی اور اشیاء دیگا حوض الکوثر درمیان فرق ہستے عزیزان محترم حوض کوثر کے ہستے خاص انت قیامت روچ واسطہ اور ای نہر کے ہستے کوثر جنت تہا ای کے ہستے آبادی آباد ہستے عزیزان محترم تو علماء کرام گوشا کہ وحدی کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نہر الکوثر کے جنت ہستے عطا فرمائیں نی کے ہستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی شکر کے ادا کو نی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی حکم دا کہ تو اپنی شکر ادا بکا پدر ای ذکر کو فصلی لربک وانحر تی نماز اور تی قربانی خالص اللہ واسطہ بکا اشان تہا گوکسا انسان شریک مکنت اور ہمیں وڑا صحیح مسلم حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من دیما ارشاد فرمائیں اللہ تبارک و تعالی لعنت داتگا کجا مردم لعنت داتگا ہما کے غیر اللہ واسطہ ذبح کنند ہر چھوٹی چیز بھی عزیزان محترمہ آیک قبری واسطہ بھی یا ولی واسطہ بھی یا انا بتی واسطہ بھی درچ کو داری واسطہ بھی ڈھوکی واسطہ بھی لیکن قربانی تو ذبح کو غیر اللہ واسطہ تو اللہ تبارک و تعالی ایوڑے مردمان سرا لعنت داتگ اور لعنت معنی چی عزیزان محترم لعنت معنی ہمیشہ الطرد والابعاد الرحمت اللہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ لعنت کے ہستے عزیزان محترم ہما شخص کے ہستے ہما مردم وحدی کہ اللہ تبارک و تعالی یا کہ لعنت بدنت مانا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہستے وتی رحمتاں چی کشے دیرنت اللہ رحمتاں چی اللہ منا کتا ای انسان وتی رحمتاں چی انگا رب العالمین سبحانہ و تعالی انگا کی وتی رحمتاں چی منا بکا نی انسان واسطہ ای دنیا تھا چی پش کپی عزیزان محترم تو ما بزانے کہ غیر اللہ واسطہ ذبح کنگ ایک سکی مزنے کبیرے گناہ تو شرکی اور غیر اللہ واسطہ ذبح کنگ عزیزان محترم شرکی وہ ہمیں وڑا آخری حدیث ہیں چونکہ مسند الامام احمد حدیث ہیں اور یہ حدیث کے ہستے موقوف ہیں موقوف مانا کہ یہ حضرت سلمان فارسی قول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی ہے کہ صحیح اسی کہ یک شخصی جنت داخل کنگ بھی پا یک مکس کی وجایا اور یک شخصی دوزہ جہنم و لیاذ باللہ داخل کنگ بھی پا یک مکس کی وجایا تو گشتے کہ اسی وجہ چپیں تو نہیں آیا یہ قصہ بیان کو گشتے دو مردم تھا دو شخص تھا آگ وزگات ہیں بازار یا تو آگ وزگات نا اشندی یا قوم کے ہستے یا قوم وطیے بوتیے کرا نشتگند امی بوتے عبادتہ کنگائند تو ای مردمہ چی گو تو ای مردم کے ہستا امی قوم کے ہستا وحدی کے امی بوتے عبادتہ کنگائند اشندی کے دو مردم وزگائیں اشان دوئی مردم اشتارے تھا اشان ہمیں چیز ارشاد فرمائند کہ میں جو معبود ہستے اشیا کس گوازیں تنکا اللہ یکی اش واسطہ یک چیز قربانی مکند مانا کہ اش واسطہ یک لازم تو ترانی لازم قربانی کنگی اش واسطہ ہر چوڑے چیزیں بھی لیکن تر لازم اش واسطہ چیزیں قربانی بکند نی تو دیما واسط کنے ورنہ ماتر نہیں لیں تو یک یہ واسطہ گوشتے قرب مانا کہ تو یک چیزیں قربان بکن اش واسطہ تو آیا گو کہ منی کرا ہچنے مچھی قربانی بکنا تو ایک قوم مردمہ گو قرب ولو ذبابا تو مکس کے قربانی بکن تی کرنگا ہچنے تو ای بدبخت کے ہستے اشیاء نچی کو اشیاء یک مکس کی امی بت واسطہ قربان کو بمانا کہ یک مکس کی کشتی پدا امیش واسطہ قربانی کو ای مکس کی اشیاء امیش واسطہ کشت امی بت واسطہ کشت تو یل داتے فخلو سبیلہ تو یل داتے ای وحدی کی یل داتے نیگوشی فداخل النار ای دوزہ داخل کنگ بھی دیما کہتے انشاءاللہ چی واسطہ ای دوزہ داخل کنگ بھی اور آدھگے دومی شخص واسطہ گوشتے کہ قرب چیزیں قربانی بکا تو ایک ہستی ای توحید سرایا اشیاء زانت کہ ما غیر اللہ واسطہ نہ چیزیں ذبح کت کنا نہ یکی واسطہ چیزیں قربانی کت کنا غیر اللہ واسطہ تو شچی ارشاد فرمائیں ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون اللہ عز وجل گشتے ما غیر اللہ واسطہ کسی واسطہ قربانی نہ کنا منی ہر چو قربانی ہر چوڑے نسخے کے ہستے ما کنا خالص اللہ واسطہ توحید ہمیشہ عزیزان محترم ای شخص توحید جانتگا اور اولی کے بدبخت ہستے جاہلیہ
آئیے نزند کے توحید چیئے، آئیے نزند کے غیر اللہ واسطہ ذبح کرنے کے شرکی انگا ہمیں حالتا وفات بھی آئی جاگا ولیعذ باللہ دوزیند تو پدرندہ اشیاء کے وحدی دومی مردمہ کے ایچ قربانی نکو ای بت واسطہ فضربوا عنقہ تو قوم مردم کے ہستا ہمیں بت کہہ رہا نشتے کے تا ہمیں بت عبادتہ کا نگا تھا اشیاء وحدی کے ایچ قربانی نکو ہمیں بت واسطہ تو ای کے ہستے کشتے ای وحدی کے کشتے پتہ دیمہ ارشاد فرمانی فدخل الجنہ ای کے ہستے جنت داخل بھی ادا چی زانک بھی عزیز محترم کہ غیر اللہ واسطہ ذبح کنک توری انچی تافہ اور ادنائی چیزی ہم بھی انسانت دوزہ داخل کنت ای شرکی وہ اللہ تبارک و تعالی گما ہر یکی کے غیر اللہ واسطہ ذبح کنت ہمیں وڑا کہ ما گوشتگا توری ادنائی چیزی بھی لیکن انگا غیر اللہ واسطہ بھی تو یک شرکی آئیے معال ولیعذ باللہ دوزینت اور دیکھ تنبیہ ہستے عزیز محترم ای مردکار کی ہستا یک مومن یا اولی پرچی دوزہ داخل کنک بھی ای واسطہ داخل کنک نبی کہ کافر یا نہ یک مسلمان یا مؤمن یا لیکن وحدی کہ آیا غیر اللہ واسطہ یک مکس کی قربانی کو تو وحدی آیا غیر اللہ واسطہ یک مکس کی قربان کو تو کے ہستے پا ہمیں واسطہ دوزہ داخل کنک بھی اور میں موضوع کے ہستا مرچی اصل موضوع ہمیشہ کہ ہما شخص کے غیر اللہ واسطہ ذبح کا آئی حکم چیئنت تو یہ مسئلہ کے ہستے ذہن محترم سکی خطرناکی مسئلہ ہے کجا ہما مردم کے قبرانی واسطہ ذبح کنند شیطانانی واسطہ ذبح کنند ساحر و جادوگرانی واسطہ ذبح کنند و قبرانی واسطہ ذبح کنند تو ولی و فقیرانی واسطہ ذبح کنند تو غیر اللہ واسطہ ذبح کنا ہر چوڑی چیزیں بھی بوتی بھی دار درچ کی ڈو کی بھی تو ایک ہستے ذہن محترم ہما شرکند کہ انسان چا دین اسلام کشید اور اسلام اور انسان کے وحدی ہمیں شرک سرا کی میری ولیعذ باللہ آئی جاگا کے ہستے دوزہ ہی جہنمی تو اجزان محترم توحید مسئلہ مسائل کے ہستا عقیدہ مسئلہ مسائل ہستا ہی ارزانی کسانی مسئلہ نہ یہ سکی مزنی مسئلہ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا سر عمل کرنے کی توفیق بدامین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.